لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمانے کی شہرت نہ دے اور نہ تجھ سے مجھے کوئی دھن چاہیے، تیرے محبوب کی خاک پاسر پہ ہو، بس مجھے ایسا دیوانہ پن چاہیے. یہ بہاریں جو دنیا کی تقدیر ہیں آج ہیں کل خزاں میں بدل جائیں گی. جس کی خوشبو سے جنت کی خوشبو ملے، مجھ کو وہ مصطفیٰ چمن چاہیے. سبز گنبد کے روشن جھروکوں سے میں اپنی حسرت کا اظہار کرتا رہوں. چاند کے پاس میں مجھ کو وہ نور کی انجمن چاہیے. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، یہ پروگرام شبان ختم نبوت کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے اور اشتہار کے حوالے سے جو مضمون مجھ تک پہنچا عنوان میں تو اس کو سمجھ نہیں پایا کہ شہدائے کربلا اور استحکام پاکستان. یہ عنوان میرے لیے بڑا عجیب سا عنوان ہے. بہرحال چونکہ ہمارا دونوں سے ایک تعلق ہے، شہدائے کربلا کے ساتھ بھی ہمارا ایمانی اور قلبی تعلق ہے، اور پاکستان کے استحکام اور سلامتی کے لیے بھی ہمیشہ ہم ہی نے قربانیاں دی ہیں. اس حوالے سے دونوں عنوانات سے ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اب یہ عنوان آپس میں جڑتا کیسے ہے؟ میں ایک چیز بلا تمہید میں وقت زیادہ نہیں دوں گا. ہمارا جناب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست وقت کے نبیوں کے پاس ہوتی تھی. اس جملے کی طرف ہم لوگ یہ کوئی بھی برائی ایسی ہو رہی نہ ہو تو کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے. سیاست گندی چیز نہیں ہے. جو چیز انبیاء کی سنت ہو وہ غلط نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی سیاست وقت کے نبیوں کے پاس ہوتی تھی. ایک نبی آیا، اس کے پاس دعوت کا نظام بھی ہوتا تھا اور سیاست کا نظام بھی.
وہ دنیا سے چلا گیا، دوسرا نبی آیا، وہ دعوت اور سیاست کا نظام اس نے سنبھال لیا۔ وہ دنیا سے چلا گیا، اگلا نبی آیا، اس نے دعوت اور سیاست کا نظام سنبھال لیا۔ یہ پوری قوم بنی اسرائیل کی سیاست نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ فرمایا اللہ نے مجھ پر نبوت کے دروازے بند کر دیے، اب آنے والی سیاست نبوت کے ہاتھ میں نہیں، خلافت کے ہاتھ میں ہوگی۔ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ اب میرے بعد نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور کثیر تعداد میں۔ اب ہم اگر اس تاریخ کو دیکھیں تو خلافت بنی امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، ایک طویل عرصہ ہے خلافت کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد سیاست کا نظام نبی کے پاس نہیں بلکہ خلیفہ کے پاس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور سیاست دو بہنیں ہیں۔ سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کیوں مان لیا؟ تو سیدنا امام علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا کہ دین کے دو شعبے ہیں، ایک شعبہ ہے عبادت کا، ایک شعبہ ہے سیاست کا۔ عبادت میں سب سے اونچا مقام نماز کا ہے اور سیاست میں اونچا مقام حکومت کا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ خدا کے پیغمبر نے ہماری عبادت کا امام ابو بکر کو بنایا ہے تو سیاست کا امام ہم نے خود بنایا۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عبادت کا امام خدا کے پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے ان کو اپنا نائب بنا کے ہمارا عبادت کا امام بنا دیا تو ہمارے پاس اور کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے کہ خدا کے پیغمبر کا سبق ہی یہی ہے سیاست اس کا حق ہے جو عبادت کی اہلیت رکھتا ہو، عبادت میں امامت کی اہلیت رکھتا ہو۔ میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہماری امت مسلمہ کی جو سیاست چلی ہے وہ مصلی سے چلی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا پہلا حکمران پہ کھڑا ہوا ہے، پھر مسجد خلافت۔ آپ کہتے ہیں کہ سیاست سے مولوی کا کیا کام، میں کہتا ہوں سیاست سے آپ کا کیا کام، آپ کا سیاست سے کیا واسطہ؟ سیاست اگر نبی ہے تو نبی کہتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مولوی صرف مصلی پر ہی نبی کا وارث نہیں، مولوی صرف منبر پر ہی نبی کا وارث نہیں، بلکہ سیاست و حکومت بھی نبوت کی میراث ہے، اور نبی کے فرمان کے مطابق یہ حق کس کا ہے؟ یہ بڑا طویل مضمون ہے، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، اور اس کے لیے تین چیزیں آپ پہلے ذہن رکھیں۔ حکومت کے لیے
سیاست کے لیے جو بنیادی چیز ہے، سیاست کے لیے سب سے پہلی چیز ہے سیاسی نظام کو چلانے والی مشینری تیار کرنا، افراد تیار کرنا۔ اگر آپ کے پاس سیاست کے نظام کو چلانے والی مشینری نہیں تو اس وقت تک آپ سیاست کے نظام کو درست کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے نبی کو سیاسی نظام سنبھالنے والی پہلے ٹیم دی۔ کون سی ٹیم؟ خداوند کائنات فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ میرے پیغمبر نے ایسی جماعت تیار کر دی، اگر اس جماعت کو خلافت مل جائے، اس جماعت کو حکومت مل جائے، اس جماعت کو سلطنت مل جائے، میں خدا اس بات کی ضمانت دیتا ہوں وہ جماعت میرے حق بھی ادا کرے گی، مخلوق کا حق بھی ادا کرے گی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کس کا حق ہے؟ وآتوا الزکاۃ، کس کا حق ہے؟ وامروا بالمعروف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وہ بندوں کا حق بھی ادا کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نبی کو سیاست والی جماعت دی، جب وہ جماعت تیار ہو گئی اب سیاست کے لیے دوسری چیز کہ سیاست کرنے کے لیے کوئی خطہ بھی چاہیے، کوئی جگہ بھی چاہیے، کوئی ٹھکانہ بھی چاہیے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تجھے بشارت دیتا ہوں وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، میں تیری اس جماعت کو جس جماعت کے اندر تو نے سیاست کی صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں، میں اس جماعت کو ٹھکانہ بھی دوں گا، اس کو سلطنت بھی دوں گا، اس کو ریاست بھی دوں گا۔ اب سیاست کے لیے دوسری چیز، پہلی چیز سیاست کی اہلیت، دوسری چیز سیاست کے لیے ریاست۔ اللہ اسی پر بات ختم نہیں کر رہے، خداوند کائنات فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے وعدہ کر لیا اللہ ضرور بضرور ان کو زمین کی خلافت دے گا جن کے ساتھ اس نے ریاست کا وعدہ کیا، جن کو اس نے ریاست چلانے کی اہلیت دی۔ اب یہ سیاست کے لیے تین ہی بنیادی چیزیں، سیاست کرنے کے لیے اہلیت، سیاست کرنے کے لیے ریاست، سیاست کرنے کے لیے حکومت۔ اہلیت، ریاست، حکومت، اللہ نے تینوں چیزوں کا وعدہ کس سے کیا ہے؟ پیغمبر کے صحابہ، وہ صحابہ جن صحابہ کو خدا پیغمبر نے دار ارقم میں تیار کیا، مکہ مکرمہ کے اندر اب ابو بکر کی تربیت دار ارقم میں ہوئی ہے، لندن یونیورسٹی میں نہیں،
نماز تو یونیورسٹی میں، نہ بیجر یونیورسٹی میں، عمر فاروق کی تربیت دار ارقم میں ہوئی ہے، عثمان غنی کی تربیت دار ارقم میں ہوئی ہے، علی مرتضیٰ کی تربیت دار ارقم میں ہوئی ہے، اور اللہ انہی دار ارقم والوں، بھائی دار ارقم سے کسی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، میں منڈی بہودین کے دار ارقم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں شاید یہ ہو جائے کہ گجرات میں بھی ایک دار ارقم ہے، کھاریے میں بھی دار ارقم ہے، اس دار ارقم کی بات نہیں کر رہا، میں اس دار ارقم کی بات کر رہا ہوں جس دار ارقم کے اندر خدا کا پیغمبر اپنے شاگردوں کو چھپ چھپ کے پڑھاتا، چھپ چھپ کے ان کی تربیت کرتا تھا، چھپ چھپ کے ان کو عبادت و سیاست کے رموز سکھاتا تھا، کی ٹیم کے ساتھ اللہ نے وعدہ بھی کیا ٹھکانہ بھی دوں گا، اور اہلیت کی ضمانت بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ ٹھکانہ بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ خلافت کا وعدہ بھی کون کر رہا ہے؟ اب میں اور آپ لاکھ زور لگا لیں کہ ابو بکر کی خلافت نہیں مانتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو بکر کے اندر اہلیت خلافت کی شہادت کس نے دی؟ اللہ۔ کس نے کیا؟ اللہ۔ خلافت کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ۔ عمر کے لیے خلافت کی اہلیت کی شہادت اللہ نے دی۔ الذین مکناہم فی اللہ، یہ تمام مہاجرین کے لیے ہے جو دار ارقم کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہتے ہیں۔ اب ریاست کے لیے جو تین چیزیں ضروری تھی، یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھتے جائیے کہ ریاست مدینہ کا ایک تصور وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کا جو تصور اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اس میں ریاست پہلے نہیں، اہلیت پہلے ہے۔ نہیں سمجھے ابھی تک؟ جس ریاست مدینہ کا تصور قرآن نے دیا ہے، اس میں ریاست پہلے ہے یا اہلیت؟ اگر تو ہمارے اندر پہلے اہلیت موجود ہے تو واقعی یہ ریاست مدینہ وہی ہے جو قرآن کے تصور کے مطابق ہے، اور اگر اہلیت نہیں ہے، اگر اہلیت نہیں ہے تو پھر ہمیں ایسے نعروں سے گریز کرنا چاہیے جس سے اسلام کی ریاست مدینہ اس کی بدنامی ہوتی ہو۔ اب اگر میں کہوں میں نے یہ ریاست مدینہ بنا دی تو میرا وہ چھوٹا بچہ جو شعور کی منزلیں طے کر رہا ہے تو وہ دیکھ کر یہی کہے گا نا کہ یہی تھا ابو بکر کا دور کی خلافت کا دور، یہی ہے عمر کی خلافت مدینہ، ریاست مدینہ۔ نہیں، خداوند کائنات فرماتے ہیں ہم نے پہلے اہلیت دی۔ معلوم ہوتا ہے جب تک اہلیت نہ ہو، اور اہلیت کم از کم اتنی تو ہو کہ لفظ خاتم النبیین سے ادا کر سکے۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ اہلیت کم از کم اتنی تو ہو کہ جس کے صدقے خلافت مل رہی ہے اس کے خاتم النبیین کا ہونے کا لفظ تو صحیح ادا ہو سکے، اور اگر اتنی بھی اہلیت نہ ہو تو پھر وہ ریاست مدینہ نہیں۔ ریاست مدینہ بن گئی اللہ کی پیدا کی ہوئی اہلیت کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی ریاست کے اندر، اللہ کے کیے ہوئے وعدے خلافت کے مطابق ریاست مدینہ بن گئی۔
اور ریاست مدینہ کا پہلا سربراہ کون بنا؟ سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر 1400 سال بعد یا 1500 سال بعد کوئی اعلان کرے کہ میں ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتا تو ایمانداری سے کہتا ہوں ابو بکر کی خلافت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرا ایمان نہیں بچتا۔ اس کی خلافت کو کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ اس کی اہلیت خلافت کا تذکرہ قرآن میں، اس کی ریاست مدینہ کا تصور قرآن میں، اس کی خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے۔ اسی لیے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ قرآن کو کوئی خطرہ ہے، سنت کو کوئی خطرہ ہے، خلافت راشدہ کو کوئی خطرہ ہے۔ خطرہ دین کے کسی شعبے کو نہیں ہے۔ دین کا شعبہ تصوف کا ہو، دین کا شعبہ سیاست کا ہو، دین کا شعبہ عبادت کا ہو، دین کا شعبہ تعلیم کا ہو، دین کا شعبہ جہاد کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کہاں پڑتا ہے؟ میرے ایمان کو، دین کو فرق نہیں پڑتا۔ دین کو کبھی کوئی خطرہ نہیں رہا، خطرہ ہوتا ہے ایمان کو۔ ہم کہتے ہیں اپنا ایمان بچاؤ، ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنا ایمان بچاؤ۔ اور آج کل یہ بات پورے میڈیا پر، بالخصوص سوشل میڈیا پر جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو تصور دیا جا رہا ہے، ان پر جس انداز سے طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، وہ پاکستان کی 95% اکثریت کے دلوں کو مجروح کرنے والی ہے۔ ہمارے دلوں کو مجروح کرنے والی ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ یہاں رکنا چاہیے، ورنہ انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے خلافت کی، علی نے ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا، عمر فاروق خلافت کا منصب پر آئے، علی مرتضیٰ نے ہاتھ عمر کے ہاتھوں میں دے دیا، عثمان مسند خلافت پہ آئے، علی نے ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں دے دیا، علی خلیفہ بنے۔ اور سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی خلافت کے لیے جو پہلا خطبہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر وہ خطبہ موجود ہے۔ یاد رکھو، میری خلافت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی، میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی خلافت منوانے کے لیے دلیل ہی اس کو بنا رہے ہیں کہ میری خلافت کی دلیل یہ ہے کہ میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہاں ایک بات دین میں رکھیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ذرا اونچی آواز سے کہیے کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ہم یہ جو صحابہ کرام کے درمیان تفریق کی دیواریں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ اہل بیت ہیں، پھر اہل بیت میں سے بھی ازواج کو نکال دیا، یہ صحابہ ہیں، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں میں سے ایک کا اخراج۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کے ہاں
ابو بکر صدیق ہو یا بلال حبشی یا اس سے بھی نچلے درجے کا صحابی، شرف صحابیت میں سب برابر ہیں۔ شرف صحابیت میں سب برابر ہیں۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے مرتبے کے درمیان تفریق نہیں کرتے، نہیں، رسولوں پر ایمان کے حوالے سے ہم تفریق نہیں کرتے۔ جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے اللہ خود فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ نفس نبوت میں سارے برابر ہیں۔ اب سارے برابر ہونے کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے ہمارے نزدیک وہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں واضح الفاظ میں موجود ہے، ان کے ناموں کے ساتھ میں علماء کرام کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے نزدیک آدمی جتنا کافر حضور علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر کے ہوتا ہے، اتنا ہی کافر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر کے ہوتا ہے، اتنا ہی کافر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر کے ہوتا ہے، اتنا ہی کافر ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر کے ہوتا ہے۔ اور اسی مسئلے کا دوسرا پہلو، ہمارے نزدیک آدمی حضور علیہ السلام کی توہین کر کے جتنا مجرم ہوتا ہے، اتنا ہی مجرم موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے، اتنا ہی مجرم عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہم نفس نبوت کے اندر، نفس رسالت کے اندر سب کو برابر مانتے ہیں، لیکن مرتبہ الگ الگ۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مسلم شریف کی روایت بھی ہے اور نسائی میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیات دونوں سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات حضور علیہ السلام کو معراج کے موقع پر اللہ نے جو 3 تحفے دیے تھے ان میں سے ایک تحفہ، یہ 2 آیات معراج کے تحفوں میں سے ایک، اور اس تحفے میں اللہ سمجھا کیا رہے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کون مومن مراد ہے؟ وہ جو معراج تک ایمان لا چکے تھے، وہ جو معراج تک ایمان لا چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کا اور ان ایمان والوں کا ایمان ایک جیسا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، نبی کا اور ان ایمان والوں کا ایمان، ذرا اونچی آواز سے، ہاں ایک جیسا ہے، ایک جتنا نہیں، ایک بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک جیسا ہے، ایک جتنا نہیں، نفس ایمان میں برابر ہیں، مراتب ایمان میں الگ الگ ہیں۔ مراتب ایمان کے اندر ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور نظریے کے مطابق 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے زیادہ مقام ہے ان مسلمانوں کا جو فتح مکہ میں نبی کے ساتھ شریک تھے۔ کتنے تھے وہ؟ 10,000۔
اور اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے. تورات میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ آخری نبی جو آ رہا ہے 10,000 قدوسی یعنی 10,000 پاک باز انسان اس کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوں گے. ارے ان کے پاک ہونے کا تذکرہ تو تورات بھی مانتا ہے. ان میں ابو بکر بھی تھے, ان میں عمر بھی تھے, ان میں عثمان بھی تھے, ان میں علی بھی تھے, ان میں طلحہ بھی تھے, ان میں زبیر بھی تھے, رضوان اللہ علیہم اجمعین. ان کی پاک بازی کا تذکرہ تو تورات میں بھی موجود ہے. ہمارا ایمان ہے صحابہ میں سب سے زیادہ عظمت والے وہ ہیں, اور پھر ان میں سے جو عظمت والے ہیں وہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پھر ان میں سے وہ مرتبے میں اعلیٰ ہیں جو مہاجرین ہیں, جو بدر والے ہیں, جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی چاہو کرو اللہ تمہاری مغفرت کر چکا ہے. قد غفرت لکم, اللہ تمہاری بخشش کر چکا ہے. اور آپ علماء کرام موجود ہیں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خفیہ خط لکھا تھا اور اس خط کا انکشاف ہو گیا تو سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی, یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اس کو ختم کر دو. فرمایا نہیں عمر تو جانتا نہیں یہ حدیبیہ میں بھی شامل تھا, یہ بدر میں بھی شریک تھا, یہ منافق نہیں ہو سکتا. خدا کے پیغمبر نے کیا سمجھایا کہ جو درخت کے نیچے بیعت کر چکے ہیں ان میں سے بھی کوئی منافق نہیں ہو سکتا, اور جو بدر میں شریک تھے ان میں سے بھی کوئی منافق نہیں ہو سکتا. اب ان میں سے پھر مہاجرین میں سے پھر عشرہ مبشرہ میں سے پھر خلفاء اربعہ. امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے. ہم ان 4 صحابہ کا مرتبہ ان کی ترتیب خلافت سے نہیں مانتے, بلکہ ان کی خلافت ان کی ترتیب فضیلت سے مانتے ہیں. نہیں سمجھا؟ ہم ابو بکر کو امت میں سے سب سے پہلا نمبر اس لیے نہیں دیتے کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں, بلکہ ہم کہتے ہیں ابو بکر پہلے خلیفہ اس لیے ہیں کہ ان کا نمبر پہلا ہے, عظمت میں ان کا نمبر پہلا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم فضیلت میں دوسرا نمبر اس لیے نہیں دیتے کہ ان کی خلافت دوسری ہے, بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ان کی خلافت دوسری اس لیے ہے کہ ان کا مرتبہ دوسرا ہے. عمر عثمان کی خلافت تیسری اس لیے ہے کہ ان کا مرتبہ. حضرت محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں ابا حضور امت میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے, مرتبہ کس کا ہے؟ فرمایا ابو بکر. پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر کا. محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا اب میں پوچھوں گا پھر تو نام لیں گے حضرت عثمان کا, تو میں نے سوال بدل دیا. میں نے کہا پھر ان کے بعد تو مقام آپ کا ہے نا؟ فرمایا نہیں, ان کے بعد مقام عثمان کا. فرمایا پھر آپ اور یہ حضرت سیدنا امام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسر نفسی ہے. فرماتے ہیں کہ میں تو ایک عام مسلمان ہو جیسا.
اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت خلافت راشدہ. یہاں ایک چیز، میں ابھی کربلا کی طرف جا رہا ہوں، ابھی میرا سفر جاری ہے، لیکن یہاں پیغمبر کے 2 نواسوں نے قیامت تک کی امت کو ایک چیز سمجھا دی ہے. 2 نواسوں نے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے قیامت تک کی امت کو ایک چیز سمجھا دی ہے. کون سا مقام ہے جہاں ہم مفاہمت کر سکتے ہیں اور کون سا مقام ہے جہاں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. دونوں نے سیدنا امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ثابت کر دیا یہ مفاہمت کا مقام ہے جہاں مسلمان کی مفاہمت ہو سکتی ہے. اور امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے ثابت کر دیا کہ یہاں مفاہمت نہیں ہو سکتی. اسی لیے میں کہتا ہوں ابو بکر کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ علی نے مانا، عمر کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ علی نے مانا، عثمان کو ہم مانتے ہیں اس لیے کہ علی نے مانا، معاویہ کو ہم مانتے ہیں کیونکہ حسنین نے مانا. یزید کو نہیں مانتے اس لیے کہ انہوں نے نہیں مانا. ہم یزید کو نہیں مانتے، حالانکہ امت میں بہت کم لوگ ہیں جو یزید کو کافر سمجھتے ہیں. یزید کی خلافت تک اسلام کا نظام اور اسلام کا سسٹم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. یزید کے دور میں آ کے نظام تو وہی تھا، قرآن نہیں بدلا، سنت نہیں بدلی، لیکن سسٹم چینج ہو گیا. اس سسٹم کے اندر جبر آ گیا، اس سسٹم کے اندر ظلم آ گیا. اس لیے حسین نے بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ ظالم کو ووٹ مت دو. حسین نے انکار کر کے بتا دیا کہ میں نبی کا نواسا تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں، خبردار کسی ظالم کے حق میں ووٹ مت دینا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے حسینی ہیں جو ظالم کو ووٹ نہیں دیتے. یہ جیسا ہمیں لینا ہے تو کون سے لوگ ہیں جو حسینیت کے علم بردار بھی ہیں اور ظالم کو ووٹ بھی نہیں دیتے. یہ ہمیں خود پہچاننا ہے، ہمیں خود میں دیکھنا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے ہاتھ پر، ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ ظالم کو ووٹ دینا درست نہیں ہے. اور آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہوں گے، آپ جانتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں سب سے پہلی آواز کس نے اٹھائی؟ علماء بیٹھے ہیں. نواسہ رسول سیدنا امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے، نواسہ صدیق سیدنا امام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کا ہاتھ پکڑ کے ان سے کہہ رہے تھے حسین کوفے مت جاؤ، یہاں مکے میں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کرو.
میں ابو بکر کا نواسہ وعدہ کرتا ہوں جس طرح تیرے نانا نے کل نبوت کا اعلان کیا تھا، میرے نانا نے سب سے پہلے اس نبوت کو تسلیم کیا تھا، آج پیغمبر کا نواسہ اپنی خلافت کا اعلان کرے، ابو بکر کا نواسہ سب سے پہلے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ واقعی کربلا بیان کرنے والوں کیوں بھول جاتے ہو نواسہ صدیق کو؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مظلوم ہستی نواسہ صدیق کی۔ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ابو بکر کا نواسہ ہے، اور یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یزید کا مخالف ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے کہ ابو بکر کا نواسہ ہے، یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یزید کا مخالف ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نواسہ رسول کو بھی مانتے ہیں، نواسہ صدیق کو۔ شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد۔ اور سیدنا امام عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر پھر اپنی خلافت کا اعلان کیا، یزید کے خلاف لڑے، مکہ مکرمہ کے اندر رہتے انہوں نے جنگ کی، لیکن ہم آج یزید کے خلاف نواسہ رسول کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن یزیدیت کی مخالفت میں نواسہ صدیق کا نام، ہمیں وہ نام بھی یاد رکھنا چاہیے، اونچی آواز سے۔ اب استحکام پاکستان، اور استحکام پاکستان یہی ہے کہ کربلا والے ہمیں سبق دے گئے، ظالم کی حکومت نہیں ماننی، ظالم کو ووٹ نہیں دینا، ظالم کو اپنے اقتدار پہ آنے نہیں دینا، اس لیے کہ جس طرح اسلام کا نظام کفر کو پسند نہیں کرتا، اسلام کا نظام ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا، اسلام کا نظام کفر کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اسلام کا نظام ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم پاکستانیوں کو یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ میں کٹ گیا ہوں، ظلم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، جھکا نہیں ہوں، بکا نہیں ہوں، میں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا، میں نے اپنا ووٹ نہیں بیچا، میں نے ظلم کے خلاف اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ظلم کے خلاف جنگ لڑی ہے، ظلم کو گوارا نہیں کیا۔ اگر تم بھی اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے چوک پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاؤ، بھائی کہیں ایجنسیوں والے یہی نہ لکھ لیں کہ مولوی انہیں دھرنے کے لیے آمادہ کر کے گیا ہے، نہیں۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو بیت گیا، آپ وعدہ کریں آنے والے الیکشن میں آپ ظلم کا ساتھ نہیں دیں، آنے والے الیکشن میں آپ حسینیت کے ساتھ ہوں گے، آنے والے الیکشن میں آپ شہدائے کربلا کی روحوں کو تسکین فراہم کریں گے، ظلم کے خلاف لڑ کے، ظلم کا ساتھ نہ دے کر۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی اس ملک کا وہ نظام ہے جو ظالم اور ظلم کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی سالمیت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس ملک کے اندر کسی کو اپنا حق لینا ہو
تو اپنی طاقت شو کیے بغیر وہ اپنا حق لے سکتا ہے؟ ڈاکٹروں سے شکایت ہو تو مریض سڑک بلاک کرتے ہیں، طاقت شو کرتے ہیں، تب جا کے کہیں ان کی سنی جاتی ہے۔ کلرکوں کو وہ بھی روڈ بلاک کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں روڈ بلاک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں بھی ابو بکر کی عظمت بچانی ہے تو اپنی طاقت شو کرنا ہوگی۔ ہمیں بھی اگر عظمت صحابہ کا تحفظ کرنا ہے ہمیں اپنی طاقت شو کرنا ہوگی، لیکن کریں گے کس طرح؟ جس طرح ہمارے اکابر کہیں گے۔ میں کہوں گا بولے بھائی جب اکابر کال دیں گے تو آپ اپنی طاقت شو کریں گے اونچی آواز سے۔ وہ حضرات جن کے دلوں کے اندر عظمت صحابہ ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ کیا وہ عظمت صحابہ کے لیے، عظمت خلفائے راشدین کے لیے، عظمت ازواج مطہرات کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے اپنا تن من دھن مارنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ العزیز۔ پھر ملک کی سلامتی ہی سلامتی۔